اپنی وارڈروب یاد رہتی ہے، عید کے کپڑے یاد رہتے ہیں، شادی کے کپڑے یاد رہتے ہیں، فرینڈ کی شادی کے کپڑے یاد رہتے ہیں، سب یاد رہتا ہے. اپنے کفن کو مت بھول جانا. اور اللہ نے اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو اپنے کفن کو مت بھول جانا. اس لیے کہ اگر کوئی چیز انسان کے ساتھ دنیا کی اس کی قبر میں جائے گی تو یہی 2 چادر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ ہے دنیا کی اصل میں حقیقت. کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں سے جا رہا تھا، کچھ راستہ کراس کرنے کے بعد اس کو فیل ہوا کہ ایک شیر ہے اور وہ شیر اس کو فالو کر رہا ہے. تو اس شخص نے دوڑنا شروع کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے. دوڑتے 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 یہ ایک جگہ پہ پہنچا جہاں پر ایک کنواں تھا. تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ سامنے کنواں ہے اور پیچھے شیر ہے، تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. کنویں میں چھلانگ لگائی تو اس کو رسی ایک ہاتھ میں اس کے آ گئی. تو بہت خوش ہوا کہ چلو رسی میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں ایک گہرے پانی کے پٹ میں گرنے سے بچ بھی گیا اور میں جو ہوں شیر سے بھی بچ گیا. لیکن اب انتظار کرتا رہا کہ شیر جائے گا تو میں باہر نکلوں گا. اب وہ گزرتا گیا وقت لیکن شیر جو تھا وہ وہاں سے ہلا ہی نہیں. تو اور نیچے جو ہے وہ گہرا پانی ہے. کہتا ہے کہ اسی انتظار میں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں، ماؤس ہیں، ایک کالا ہے اور ایک سفید ہے، اور دونوں نے اس رسی کو کاٹنا شروع کر دیا. اسی پریشانی میں کہ یہ کاٹیں گے تو میں نیچے گر جاؤں گا. کہتا ہے میری نظر جو ہے وہ کنویں کی دیوار پر پڑی تو وہاں پر ایک ہنی کام تھا، مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا، اپروچ میں تھا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہنی کام میں سے ہنی لی اور اس کو لک کیا، اس کو ٹیسٹ کیا. یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے ہنی کو اپنی زبان پر ٹیسٹ کیا تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول گیا کہ شیر ہے باہر، نیچے پانی ہے اور رسی جس سے میں لٹک رہا ہوں اس میں 2 چوہے جو ہیں وہ اس کو مستقل کاٹ رہے ہیں. کہ وہ جو شیر تھا وہ اصل میں انسان کی زندگی میں اس کی موت ہے جو ہر وقت اس کو چیز کرتی ہے. جب تک آپ کا وقت نہیں آئے گا موت آپ کو مرنے نہیں دے گی. اللہ نے اس کو یہی حکم دیا ہوا ہے. تو اس مثال میں، اس کہانی میں جو شیر ہے وہ موت ہے، ڈیتھ ہے. وہ جو گڑھا ہے پانی کا جس میں انسان گر جائے گا وہ اس کی قبر ہے. اس لیے کہ وہ چاہے نہ چاہے اس قبر میں تو انسان کو جانا ہی جانا ہے. اور یہی قبر ہوگی جو ایک نیک انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور اگر برا انسان ہوگا، نافرمان انسان ہوگا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. کہ وہ جو رسی ہے وہ اس کی زندگی ہے. بلیک ماؤس آپ کی رات ہے اور وائٹ ماؤس آپ کا دن ہے. آپ کا دن اور آپ کا رات اتنی ہی تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ کی دنیا کی زندگی کی رسی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ ہنی کام کیا ہے؟ دنیا کی ٹیمپٹیشنز، دنیا کی زندگی، دنیا کی خواہشات. کہ دنیا کی اتنی ہی سی حقیقت ہے اور دنیا اتنی ہی تیزی سے آپ کو دھوکہ دیتی ہے. دنیا آپ کے اوپر ایک ڈیلیوژن کا پردہ ڈال دیتی ہے. تو اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ سے غافل ہوگا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا تو معاملہ جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جائے گا. تو اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو رات دن قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، جن کی باقی ساری زندگی کی روٹین اپنے قرآن کے ساتھ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جس کو اللہ ہی یاد نہیں رہتا اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہیں اور یہ اپنی خواہشات کو الہ بنا کر بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں پہلی ٹیم میں شامل کرے. وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہی اپنی زندگی کے سارے معاملات نبھاتے ہیں.